بنا لویے، ساڑی وانی بج گئی ہے، کھلا دی وانی بنا لویے۔ تو میں اس چیز کے خلاف ہوں۔ اگرچہ علماء جب بریک بینی سے آ جائیں گے تو پھر کہیں گے چلو جی ٹھیک ہے بنا لو، لیکن میرا نظریہ نہیں مانتا کہ یار ہم لوگ اگر وانی بجی پہ یہ 100 روپیہ پا کے وانی نہیں بنا سکتے، جب غریب یتیم مسکین کا حق ہے، حضور نے فرمایا اس کو صدقہ کرو، تو صدقہ ہم لوگ اپنی وانی پہ لگا دیں، صدقہ ہم لوگ اپنی پلی پہ لگا دیں، صدقہ ہم لوگ اپنی گلی میں لگا دیں۔ یہ چیز مناسب عمل ہے نہیں ہے۔ جو صدقہ ہے غریب کا حق ہے، غریب سارا سال دیکھتا ہے یار چلو قربانی ہوندی پہ یہ وہ کھلا میں پیسے میں 4 لفظر میں اپنے بچے جو کہ کپڑے لے لوا گا، تو ہم لوگ وہ اپنی وانیوں گلیوں پہ لگا دیں، تو یہ چیز بھی درست نہیں ہے۔ اس کا بھی کوئی بہترین مصرف ہم لوگوں نے سوچنا ہوگا۔ اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ اجتماعی طور پر کوئی بھی کام کر نہیں سکتے، ایک دوسرے کی پتہ نہیں عداوت اور نفرت ہمارے اندر بھری ہوئی ہے، یہ چیزیں ہم لوگوں نے چھوڑنی ہوگی۔ جب چھوڑیں گے تو کما حق کو ہم لوگ مسلمان کہلائیں گے، اپنے دلوں کو صاف کریں گے۔ میں نے پہلے غالباً 2 جمعے پہلے یہ چیز عرض کر دی تھی کہ قربانی کا مقصد عداوتوں، نفرتوں، دلوں کے اندر سے جو جتنی قدورتی ہے ان سب کو نکال پھینکنے کا نام قربانی ہے۔ لیکن ہم لوگ قربانیاں بھی کرتے ہیں، گوشت بھی تقسیم بھی کرتے ہیں، لیکن اندر اتنا بڑا بت پلا ہوا ہے، بڑا ہوا ہے، وہ ہماری انا کا بت ہے، وہ ہماری نفس پرستی کا بت ہے۔ ہمارے اندر سے ایک دوسرے کی نفرت نہیں جاتی۔ قربانیاں کر کے، خون بہا کے، گوشت کھا کے، تقسیم کر کے، لیکن شام کو ہمارے بوتھے پھر بھی اتنے سجے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل بھی ہمارے اندر سے کسی کے خلاف جو نفرتیں عداوتیں ہیں، جب جانور ذبح کیا، خون بہا دیا، رب کی بارگاہ میں اپنی ذات کو پیش کر دیا، پھر یہ دنیاوی انا کیا چیز ہے؟ تو دنیاوی انا کو مٹا کر اپنے اندر محبت اور اخلاص پیدا کر کے شریعت اسلامیہ کی روشنی کے اندر ہم لوگ اپنے آپ کو کلوز کریں، اپنے قریب آئیں، اپنی عزیزت میں، قاربت میں، پیار اور اخلاص میں آئیں، تو پھر انشاءاللہ ہم مسلمان اتنے کامیاب ہیں اللہ کی عزت کی قسم کہ ہماری طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے تو ہم اس کو نکال کے رکھیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، برادریوں کے اندر، تعلقوں کے اندر یہ شریکہ ہم لوگ کرتے ہیں، یہ شریک ہے، یہ شریک ہے، یہ شریک ہے۔ شریکتا کا تو مطلب یہ ہوتا ہے قریب ہونا۔ ایسی آنے نا اللہ دا کوئی شریک نہیں، اللہ دا کوئی شریک نہیں، کس زمرے میں سے آنے اللہ ایک کے، اللہ کی یہ ایک کے وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ عبادت میں، نہ ریاضت میں، نہ کسی معاملے میں۔ ہم مسلمان تو یار ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ شریک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرابت دار ہے۔ آدھے میں اس بندے نے اپنے کاروبار میں شریک کر لیا ہے، اے قربانی دا حصہ ہے گھٹدا ہی تے فلانے بندے نے بھی وچ شریک کر لیا ہے۔ تو ساڈے پنجابی وچ اسی شریک کینوں آکھدے ہیں، سمجھ آئی میری بات کی؟ تو یہ شراکت جو ہم لوگ شریک کر کے ہم نے اپنے نظام دنیا کو برباد کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ شریک کا تو مطلب یہ ہوتا ہے یار یکجان ہو جائے، اللہ ایک ہے، دوسرا کوئی اللہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، باقی ساری دنیا آپس میں اخلاص، محبت، پیار کی زندگی بسر کرے، ایک دوسرے کے شریک بن کے رہے۔ یہ جس کو ہم شریک کا معنی لیتے ہیں وہ شریک نہیں، دشمنی ہوتی ہے، وہ عداوتیں ہوتی ہیں، وہ نفرتیں ہوتی ہیں۔ شریک تو ہوتا ہے ایک دوسرے کے قریب ہونا، ایک دوسرے کی داد رسی کرنا، ایک دوسرے کے اخلاص کو پہچاننا، اس کو شریک کہتے ہیں۔ ہمارا بھی الٹی نظام ہے، دیکھنا اب یہ اس چیز کو بریک بینی سے گھر جا کے سوچنا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح معنوں میں اچھے طریقے کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی عبادت، اچھے خلوص کو اپنے اندر پیدا کریں، تو انشاءاللہ قربانی بڑا بابرکت عمل ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔